الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ کہف کی پاکیزہ نورانی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں دنیا کی بے ثباتی، کمزوری، دنیا کا فنا ہونا، دنیا کا باقی نہ رہنا، اس کو اللہ نے 2 شخصوں کی مثال دے کے سمجھایا تھا، جن میں سے ایک کے پاس دنیا تھی، یعنی باغات تھے، کھیتی تھی، اولاد تھی، وہ اس کی وجہ سے دنیا کی دولت سے دل لگائے ہوئے تھا، اس پر فخر اور غرور کر رہا تھا، اور اپنے اس بھائی کو جو ایمان والا تھا، دنیا سے خالی تھا،
اسے ذلیل سمجھ رہا تھا، اور اس نے اظہار بھی کر دیا انا اکثر منک مالا و ولدا، مال میں اولاد میں ہم تم سے زیادہ ہیں۔ اگر تم اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو تمہارے پاس یہ دولت ہوتی، تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تمہیں ملتا، ہمارا مذہب براق ہے، لہذا ہمارے پاس یہ دنیا ہے، دولت ہے، اللہ نے مجھے دی۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارا باغ فنا نہیں ہوگا، اور قیامت آئے گی نہیں جو تم کہتے ہو، اور اگر آئی بھی تو جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اسے تنبیہ کی دنیا کی دولت پر غرور نہ کرو، یہ تو سائے کی طرح ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے، یہ آتی ہے اور جاتی ہے، لہذا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور تم نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی قدرت کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، کوئی بگولا آ جائے جس سے یہ ساری دولت تمہاری ختم ہو جائے، پانی گہرائیوں میں اتر جائے۔ چنانچہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی جناب میں قبول ہو گئی، اور اس پر اللہ کی طرف سے ایک مصیبت طاری ہوئی، اور پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ وہ پچھتاتا رہا، اپنے ہاتھ ملتا رہا، اور اس کو احساس ہوا کہ شرک اگر نہ کیا ہوتا اور اس دولت پر اگر ہم نے بھروسہ نہ کیا ہوتا، دولت دینے والے پہ بھروسہ کیا ہوتا تو حشر نہ ہوتا۔ ان آیتوں میں اللہ نے دوسرے انداز سے دنیا کی کمزوری، اس کا فنا ہونا، اس کا جلدی خاتمہ ہو جانا اللہ نے مثال سے سمجھایا، اور کیا فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے بیان کر دیجئے دنیا کی زندگی کی حالت۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونق، دنیا کا مال و اسباب، شان و شوکت کیا ہے؟ اللہ سمجھا رہے اس کی حقیقت سمجھو، دھوکہ نہ کھاؤ۔ فرمایا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی ہم نے اسے بادلوں سے برسایا، اور پانی جب تک نہیں برسا تھا تو زمین پہ خاک اڑ رہی تھی، گردہ اڑ رہی تھی۔ پانی کا برسنا ہوا، ایک دم سے زمین زندہ ہو گئی، اور اس پانی کے ذریعے سے فاختلط بہ نبات الارض، اس سے گنجان ہو کر کے نکلی زمین کی سبزی، زمین کی گھاس، پتیاں، پیڑ پودے، پھول، کتنے خوبصورت نکل آتے ہیں اور کتنا اچھا منظر لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رونق تھی اور نگاہوں میں بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، وہ گھاس اور وہ مہکتے ہوئے پھول اور وہ کھیتی جو لہلہا رہی تھی بالکل چورا چورا ہو گئی، سوکھ گئی، زرد ہو گئی، پیلی ہو گئی۔ تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑائے پھر رہی ہیں۔ شروع میں دیکھیے کتنی خوبصورت تھی، اور بعد میں یہی زرد ہو گئی، اور بعد میں پھر ہوا نے اس کو ادھر ادھر کر دیا، کھیتی کاٹ کر کے برابر کر دی گئی۔ جس طرح یہ دنیا، یہ سبزہ، یہ کھیتی، یہ باغ اچھے لگ رہے تھے، اور بعد میں وہی کھیتی ختم ہو گئی۔ یہی حال دنیا کا ہے، دنیا کی دولت کا ہے، دنیا کے اسباب کا ہے، بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ رہتی کسی کے پاس نہیں۔ زال دنیا چو عروس آراستس،
درد روزے شو دیگر خاص تست. شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں یہ دنیا بہت بوڑھی ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، بڑھیا ہے یہ، مگر یہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے ایسے رکھتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی دلہن ہو. زال دنیا، بوڑھی دنیا، چون عروس، نئی دلہن کی طرح اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہے، سنوارے ہوئے ہے، سجائے ہوئے ہے، اور ہر 2 دن کے بعد اس کو نیا شوہر چاہیے. کل یہ جن کے پاس تھی وہ تو چلے گئے، اب یہ دوسرے کے پاس آ گئی، پھر وہ چلا گیا تیسرے کے پاس آ گئی. آپ سوچئے جس مکان میں آپ رہتے ہیں 100 سال پہلے وہاں کون رہتا تھا؟ کوئی تھا؟ آج کہاں ہے وہ؟ اسی کی جگہ پہ آپ ہیں. جیسے وہ نہیں رہا آپ بھی نہیں رہے، مکان موجود ہے. آپ پیسے سے پوچھئے یہ روپیہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کتنے ہاتھوں میں ہو کے آیا ہے؟ یہ ٹھہرا کسی کے پاس نہیں، یہ ٹھہرے گا آپ کے پاس بھی نہیں. یہ بے وفا ہے، اس سے دل لگانا بے وقوفی ہے، حماقت ہے. اس کی رنگینیوں پر نہ جاؤ، اس کی خوبصورتی پر مت جاؤ. دنیا ہے کیا کہ مطلب پھر جو کچھ ہے سب چھوڑ دیں؟ بیوی بچے، کاروبار، باغات، ملازمت، نوکری، یہ سب دنیا ہے. جو زیورات ہیں سب چھوڑ دیں، سب پھینک دیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو سمجھو، دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا، دنیا کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اگر دولت غافل کر دے تو دولت دنیا ہے، اگر بیوی غافل کر دے تو بیوی دنیا ہے، اگر دکان غافل کر دے تو دکان دنیا ہے، اگر اولاد، عہدہ، منصب، سونا چاندی، زیورات، یہ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں یہ خلل کا سبب بن جائیں، تو اسی کا نام دنیا ہے. ورنہ مال کمانا برا نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال روزی کمانا فرض ہے، فرائض کے بعد جو چیز فرض ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے. جس کے کرنے میں ثواب ہو وہ چیز بری نہیں ہو سکتی، وہ چیز بری نہیں ہو سکتی. پھر اسی مال کے ذریعے سے آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے بیوی کا مہر ادا کرتا ہے، بچوں کا خرچہ برداشت کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. یہ سب ہٹانے کا شریعت حکم نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہوشیار رہنا، اس میں اتنا مست نہ ہو جانا جس کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگے. اور ہوتا یہی ہے، 99 کے چکر میں آدمی پڑ جاتا ہے اور پھر نمازیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں. تراویح بھی آدمی قربان کر دیتا ہے نخاس میں بیٹھ کر کے. شب قدر کی رات میں دیکھیے کیا کرتے ہیں لوگ. تو یہ دنیا ہے، ایسا مت کرو، یہ رہے گی نہیں تمہارے پاس. تم جب جاؤ گے یہاں سے تو جسم کے اوپر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوگا، اور ہاتھوں میں سونے چاندی کی جو انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے یہ بھی اولاً تو پہننا ٹھیک نہیں تھا.
4 انگوٹھیاں 5 دیکھ کے وحشت ہو، مداری معلوم ہوتا ہے آدمی، اور وہ فخر کرتا اتنی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اگر وضو کا پانی نہ گیا تو پھر وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، مٹانے پہ بھی قادر ہے۔ اس نے پہلے خوبصورتی دی، پھر دنیا زائل ہو گئی، کھیتی زائل ہو گئی۔ اللہ نے عمر دی، جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، پھر یہ ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد انسان بھی فنا ہو گیا۔ تو جو چیز فنا ہو جائے اس سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا سودا کرو جو باقی رہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیا کی رونق بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اولاد سے محبت کرو، اولاد کا حق ادا کرو، لیکن اولاد کی وجہ سے دین میں غفلت نہ کرو۔ یہ اولاد تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے، اچھی طرح سے ان کا نکاح کر دے، تو میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو یہ اولاد کیا ہوئی؟ یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن اولاد ہو یا مال ہو، ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت کی چیز اتنی استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آدمی کو بیت الخلا جانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ سب کو پڑتی ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، ارے سب کو جانا پڑتا نہیں پڑتا ہے؟ پھر وہاں جا کے آدمی کتنی دیر بیٹھتا ہے؟ کتنی دیر بیٹھتا ہے؟ ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بیٹھے ہوئے، اچھا لگ رہا ہے۔ بیٹھتا ہے کوئی اتنی دیر تک؟ ضرورت پوری ہے، چلے آئے۔ بس ضرورت کی مقدار دنیا استعمال کرو، اس سے زیادہ میں اگر پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ زینت ہے خالی بس، اور یہ پالش کی طرح جیسے پالش اتر جاتی ہے ایسے یہ بھی زینت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ امید لگانے کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں بیدار، دنیا سے دور، آخرت کے طالب، مگر اس کے باوجود وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو بھائی، غافل نہ ہو جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی ایسے تھے، جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان کی آپس میں تو وہ ان کو سناتے تھے کون سی سورت؟ سورہ والعصر، اور وہ ان کو سناتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ وہی گھاٹے سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، دین حق پر قائم رہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کی، شریعت پر جمع رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ یہ سبق وہ ان کو سناتے تھے اور وہ ان کو سناتے تھے۔ حالانکہ دونوں صحابی ہیں، وہ تو جنتی ہیں، دنیا سے انہیں کیا مطلب، مگر ایک دوسرے کو سبق سناتے تھے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے۔ تو
وہاں سہارنپور میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے عالم، مدرسہ مدارالعلوم سہارنپور کے وہ ناظم تھے اور 17 زبانوں کے ماہر تھے، جیسی اردو ویسی فارسی ویسی عربی ویسی ہندی، اور اتنے قابل آدمی تھے، مناظر بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مدرس بھی تھے، ناظم بھی تھے، بڑی صلاحیتیں تھیں۔ وہ ان سے کسی بدعتی آدمی نے کہا ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ مناظرہ اردو میں نہیں کریں گے، عربی میں کریں گے۔ وہ سوچا کہ مولانا جو ہے مادری زبان تو عربی ہے ہی نہیں، مولانا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، عربی میں مناظرہ کریں گے، ایک تم نے شرط ایک ہم لگاتے ہیں، عربی میں مناظرہ ہوگا اور عربی اشعار میں ہوگا، یعنی ایک تو عربی میں اور دوسرے شعر میں مناظرہ کریں گے، تم بھی شعر کہہ کے سوال کرو گے، ہم شعر کہہ کے جواب دیں گے، اور ہم شعر میں سوال کریں، شعر میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اب شعر کہنا تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گیا۔ بڑے لائق و فائق آدمی، برجستہ بولتے تھے، ان کا نام تھا اسعد۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہے بندہ نواز آپ مجھے جانتے نہیں، اسعد ہے میرا نام، وطن رامپور ہے۔ اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے، بڑے لائق فائق آدمی، بہت بڑے بزرگ۔ تو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بزرگ، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، دنیا کہیں ان کو چھو کے نہیں گزری، لوگ دیکھتے، لوگ اب بھی بتاتے ہیں، وہ سودا جو تھا وہ تھیلا ویلا نہیں، وہی دامن پھیلا دیا، اسی میں لے لیا۔ یہ تمام لوگ نقل کرتے ہیں ان کا یہ واقعہ۔ بڑے سادہ آدمی، جوتوں پر کبھی پالش نہیں، سادہ زندگی، دیندار، دین کی خدمت، سب کچھ کرتے رہے۔ تو حضرت کا زمانہ، ان کا زمانہ ایک تھا، انہوں نے اپنے بیٹے مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کو پڑھنے کے لیے سہارنپور بھیجا، اور کہا مدرسے کے ہاسٹل میں نہیں رہیں گے آپ، یہ جو بزرگ ہیں ان کی خدمت میں رہیں گے، ان کے حجرے میں۔ ٹھیک ہے، حجرے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو صاحبزادگیت ہے، یہ بڑے خاندان کے ہیں، بڑے خاندان کے بڑے آدمی کے پوتے ہیں، بڑے نامی گرامی آدمی کے بیٹے ہیں، ان کے مزاج میں یہ چیز ختم ہو جائے، اس لیے بزرگ کی خدمت میں رکھا۔ اب وہ بزرگ صاحب کیا کرتے، جب چھٹی ہوتی سب طلبہ نکلتے وہاں تو کہتے جھاڑو دو، اور وہ جھاڑو دلوا رہے ہیں، وضو کراؤ مجھے، استنجے کے ڈھیلے لے کے آؤ، اس طرح کے کام کراتے تھے۔ تو جب چھٹی ہوئی اور آنے لگے مولانا، تو مولانا اسد اللہ صاحب نے کہا اپنے والد سے میرا سلام کہہ دینا، اور ان کو یہ آیت سنا دینا۔ کون سی آیت؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، یہ سنا دینا۔ خیر وہ آئے، کہا ناظم صاحب نے سلام کہا ہے، اور کہا اپنے والد کو یہ سنا دینا، سنا دیا۔ جب وہ جانے لگے سہارنپور تو کہا ناظم صاحب سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ آیت ان کو سنا دینا۔ کون سی؟ اس کے آگے والی آیت، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مطلب کیا ہے؟
اللہ کہتا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، دنیا بھی ختم، رونق بھی ختم، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ کیا چیز؟ باقی رہنے والی نیکیاں یہ اچھی ہیں اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچنے کے بعد، یہ اچھی ہیں کیسے؟ ثواب کے اعتبار سے ان پہ بڑا ثواب ملے گا، اور یہ اچھی ہیں امید کے اعتبار سے، ان پہ جو امیدیں ہیں۔ کیا امید ہے؟ جب نیکی کی ہے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا وہ ایسے عیش و آرام میں ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مال اور اولاد امید لگانے کی چیز نہیں ہے۔ امید لگانے کی چیز کیا ہے؟ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ نہ اولاد باقی رہے گی، نہ مال باقی رہے گا، نہ مکان باقی رہے گا، نہ عہدہ باقی رہے گا، نہ منصب باقی رہے گا۔ اپنا دل ایسی چیز سے لگاؤ جو چیز ہمیشہ باقی رہے۔ کیا چیز باقی رہے گی؟ باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات الصالحات زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرو، باقی رہنے والی نیکیاں اکٹھا کرو۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کثرت سے پڑھتے رہو، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت شاہی پوری دنیا پہ اللہ نے حکومت دی تھی۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے تمہیں یہ میرا تخت اور یہ شان و شوکت جتنی ہے یہ کچھ باقی نہیں رہے گی، تمہاری زبان سے جو سبحان اللہ نکلا ہے یہ اس سے قیمتی ہے، یہ باقی رہے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کیا ہیں؟ باقیات الصالحات۔ دوسرا قول یہ ہے باقیات الصالحات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99۔ اور بیمار تو آج کل لوگ ہوتے نہیں ہیں، ہے نا؟ اچھا، آج کل تو بیماری ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے ابھی اور بیماری ہی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی کہاں رکھ دیا گیا؟ جھولے میں۔ کہاں؟ مشین میں رکھا ہوا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ 11 دن کا بچہ، ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ مشین میں ہے، اور مشین سے نکلا تو کہا روزانہ 3 انجیکشن لگیں گے 10 دن تک۔ ابھی دنیا میں قدم رکھا ہے، بیماری طرح طرح کی بیماریاں۔ کون آدمی صحت مند ہے آج کل؟ پہلے تو بڑھاپے میں بیماریاں آتی تھیں، اب تو جوان بچے سب بیمار۔ تو کتنی بیماریوں کا علاج ہے یہ؟ 99۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ان میں سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے پتہ ہے؟ جو آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ ٹینشن سے کوئی خالی نہیں، یہ تمام بیماریوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کس نے آپ کو بوڑھا کر دیا وقت سے پہلے؟ کہنے ٹینشن نے۔ بچے بھی ٹینشن سے خالی نہیں، ماں باپ بھی خالی نہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔
اور اس کی وجہ سے صحت پر، دماغ پر، دل پر، ہر ایک پہ اثر ہوتا ہے۔ فرمایا ٹینشن فری اگر ہونا چاہتے ہو تو کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کو 500 مرتبہ پڑھو، اور 100 مرتبہ درود شریف پہلے اور 100 مرتبہ بعد میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ٹینشن ختم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو مشکلات بھی دور ہو رہی ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تیسرا قول یہ باقیات الصالحات سے مراد ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ جتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھا کرتے تھے ان کو ہم لوگوں نے دفنا دیا، وہ تو باقی نہیں رہے، مگر جو نمازیں انہوں نے پڑھی تھی وہ باقی ہیں۔ باقیات الصالحات سے مراد نمازیں ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں، عبید ابن عمرو کہتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد نیک بچیاں ہیں، بچیاں۔ کون؟ نیک لڑکیاں۔ کہ وہ کیسے باقیات الصالحات ہیں؟ فرمائے یہ بچیاں آدمی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک حدیث میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ فیصلہ کر دے گا یہ آدمی جو ہے اس لائق تو ہے نہیں جنت میں جائے، بھیجو اسے جہنم میں۔ تو وہ بچیاں اس کے چمٹ جائیں گی، اپنے باپ کے چمٹ جائیں گی، اور اللہ کی جناب میں عرض کریں گی کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، اس نے میری تربیت و پرورش میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ باقیات الصالحات ہیں۔ آج ان بچیوں کی وجہ سے لوگ ان کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ آپ سوچئے، پھر فرمایا کہ حقیقت میں باقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، اور اس سے نمازیں بھی ہیں۔ اس سے مراد ہر نیک کام ہے۔ کون سا کام؟ ہر نیک کام، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، غریبوں کی مدد ہو، اگر یہ نیک نیتی سے کی ہے اخلاص کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے مگر یہ نیکیاں باقی رہیں گی، اور یہ نیکیاں جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ علامہ اقبال کہتے تھے نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تم تو چلے گئے مگر یہ باقی رہیں گے۔ تو ایسی چیز حاصل کرو جو باقی رہے، یہاں سے لے کر کے قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت تک ایسی چیز میں محنت کرنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے کہلوایا کیا چیز، یہ جا کے آیت سنا دینا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، تو کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے، یہ مولانا کو سنا دینا۔ یعنی ہر اولاد اور ہر مال دنیا کی زندگی کی رونق نہیں ہے، یہی مال اگر آخرت کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے تو پھر یہ دنیا کی زینت نہیں بلکہ یہ آخرت کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہی اولاد اگر اس کو نیک بنا دیا جائے، صالح بنا دیا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو دین کا سپاہی بنا دیا جائے، تو یہ اولاد کیا ہے پھر قیامت کے دن بڑی امیدیں اس سے وابستہ ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن کہے گا اے اللہ ہم تو اس لائق تھے نہیں، ہمارے عمل اتنے نہیں تھے، ہمیں درجہ آپ نے بڑا دے دیا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ تمہاری اولاد جو دعائیں کر رہی ہے یہ اس کی وجہ سے تمہیں اس مقام پہ پہنچایا۔ چنانچہ یہی ہوا
جو مولانا عبدالسلام صاحب نے فرمایا تھا کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کو انہوں نے کیا کیا؟ عالم بنایا، فاضل بنایا، دین کا خادم بنایا، نامعلوم کتنے اللہ کے بندوں کی اصلاح ان کے ذریعے سے ہو، کتنے لوگوں کے عقیدے صحیح ہوئے، کتنے لوگوں کے اعمال صحیح ہوئے۔ ایک ساتھ تو کہنے لگے یہ جو میرے چہرے پہ داڑھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مولانا کے ایک جملے کا اثر ہے۔ دو آدمیوں نے مجھ سے یہ بات کہی، حاتِ شوکت علی کے جلسے میں گئے، جلسہ ختم ہوا اور نکلنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، مولانا نے داڑھی کے بارے میں بیان کر دیا، کہا اس تاریخ سے میرے چہرے پہ داڑھی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہوئے، کیا ہے؟ یہی باقیات الصالحات ہے۔ اللہ فرماتا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ یعنی جب اللہ کے وہاں جاؤ گے مرنے کے بعد تب پتہ چلے گا ان کا جو بدلہ ملے گا تو وہ دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہوگا۔ وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور یہ بہترین چیز ہے امید کے اعتبار سے۔ دنیا میں مال اور اولاد سے آدمی امیدیں لگاتا ہے، مگر ماں باپ کی امیدیں پوری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ مگر جو باقیات الصالحات ہیں، نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں، ان سے جو امیدیں آدمی کی ہیں، یہ امیدیں کیسی ہیں؟ ارے کیسی امیدیں ہیں یہ؟ غلط ہے صحیح؟ وہ سن ہی رہے ہیں۔ امید کے اعتبار سے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کیوں اچھی چیز ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو آدمی اچھے اعمال کرے گا اس کو ہم جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیاں جمع کر لو۔ جمع کرنے کے لیے کیا ہے؟ جب آنکھیں کھلیں گی تب احساس ہوگا کہ ہمیں نیکیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اس وقت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایک ایک نیکی کی ویلو کیا ہے، کیا قیمت ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ کیوں اندازہ نہیں؟ حضرت علی سے پوچھو۔ حضرت علی فرماتے الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، جب لوگ مریں گے تب جاگیں گے۔ آج سمجھ رہے ہیں کہ یہ حاصل کر لیں اور یہ گاڑی لے لیں اور اس ماڈل کی گاڑی لے لیں اور یہ دکان بھی خرید لیں اور وہ مکان بھی خرید لیں، فرمایا، اور نیکیوں سے غافل۔ لیکن جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ احساس ہوگا ارے وہ جو دکانیں خریدی تھی وہ تو سب وہیں رہ گئی، جو مکان بنوایا تھا بڑے شوق سے، اس مکان سے ہماری اولادوں ہی نے ہمیں نکال دیا، کپڑے تک اتار لیے گئے۔ اب ضرورت کیا ہے وہاں؟ نیکی کی، اور نیکیاں ہے نہیں۔ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہوگی، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں بتایا یہ نیکی کا ویلو کب پتہ چلے گا پتہ ہے؟ مرنے کے بعد، یہ قیامت میں معلوم ہوگا، اور مرنے سے پہلے معلوم ہوگا، مرنے کے بعد معلوم ہوگا، قیامت سے پہلے معلوم ہوگا۔ قیامت سے کیسے پہلے؟ اللہ فرماتا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب قیامت آئے گی تو 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کیا ہوتی ہے؟ اس سے بچہ لانے کی امید ہوتی ہے، دودھ کی امید ہوتی ہے۔ عربوں کی نظر میں یہ بڑا قیمتی مال ہوتا تھا، اس کی طرف ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کی طرف توجہ رکھتے تھے، اس سے بالکل غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ فرماتا جس دن قیامت آئے گی تو یہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، لہذا مال کیوں آدمی نظر انداز کر دے گا اور مال کی حقیقت آدمی کے آگے کھل جائے گی، یہ تو بیکار ہے، اس سے کیا فائدہ؟ عربوں کی نظر میں قیمتی چیز
وہ جو ہے اربوں کی نظر میں تو یہ، اور ہم لوگوں کے وہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ سونا، چاندی، پلاٹینیم۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں سخت جنبش دی جائے گی، زلزلہ آئے گا، زمین اپنے اندر کے ساری چیزیں باہر نکال کے پھینک دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب پڑا ہوا ہے باہر، اور کوئی آدمی نظر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ لگانا تو درکنار، دیکھے گا بھی نہیں، سونا پڑا ہوا ہے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا ارے اس کو زمین کو کیا ہو گیا؟ یہ وہی سونا ہے جس کی خاطر رشتہ داروں نے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، اور اولاد نے اپنے ماں باپ کا گلا دبا دیا، اور اس کی وجہ سے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا، مگر آج کوئی اسے چھو نہیں رہا ہے۔ یہ ہے ویلو کاہے کی، مال کی، دولت کی، دنیا میں جس کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں احساس ہوگا جس کو ہم نے سب کچھ سمجھا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا۔ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا۔ یہ پتہ چلے گا۔ پھر میدان محشر میں پہنچے تو اور احساس ہوا کیا ایک نیکی کم بچی، صرف مسئلہ ایک نیکی کا ہے۔ اگر مل جائے تو جنت میں چلے جائیں، اگر ایک نیکی نہ ملے گی تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب ایک نیکی مانگیں کس سے؟ کتنی قیمتی نیکی۔ آدمی ایسے موقع پر اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا بیگم یہ بتائیے ہم تمہارے کیسے شوہر ہیں؟ آپ تو بڑے اچھے شوہر تھے، آپ نے میری ہر تمنا پوری کی، ہر فرمائش پوری کی۔ کہا پھر تم سے آج ایک کام ہے، ایک نیکی میرے پاس کا میں دے دو۔ تو بیگم کیا کہیں گی؟ تم نے سوال تو بہت چھوٹا سا کیا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھی اسی کی ضرورت ہے آج، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ پھر وہ آدمی اپنی اولاد جس کی خاطر اس نے صبری قربانی دی تھی، خود بھوکا رہا، اولاد کو کھلایا، اس کا کیریئر بنانے کے لیے، اس کا مستقبل بنانے کے لیے آدمی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی تھیں، اس بیٹے کس سے کہے گا ہاں بھائی کیسے تھے ہم تمہارے باپ؟ کہنے آپ تو بہت اچھے تھے، ہر شوق پورا کیا، پڑھایا لکھایا، قابل بنایا، دنیا کے عہدے و منصب سب آپ کے صدقے میں مجھے ملے۔ تو باپ کہے گا بیٹا ایک ذرا سا کام ہے، ایک نیکی دے دو اپنی۔ تو بیٹا کیا کہے گا؟ ہے تو بہت معمولی چیز، سوال آپ کی قربانیاں بہت ہیں، مگر یہ سوال پورا کرنے کی میرے اندر آج طاقت نہیں ہے۔ خود میرے سامنے یہی سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے آپ کے پروردگار کے وہاں ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہترین امید کے اعتبار سے۔ انہی چیزوں سے امید لگانا چاہیے اور اسی میں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، اور آج ہم لوگ اسی میں کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، اسی کی طرف توجہ نہیں ہے، سب بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں جو یہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا یوم نسیر الجبال، دیکھنا اس دن نیکیوں کا ویلو اور دنیا کی حقیقت۔ کس دن؟ جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، یعنی قیامت ہو، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، خالی ہٹا نہیں دیں گے، سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہی ہے۔ یہ دنیا کو کیا ہے؟ زمین کو پہاڑ روکے ہوئے ہیں، ورنہ زمین ہل رہی تھی، اتنے مضبوط پہاڑ، ان کا حال یہ ہوگا ان کو جگہ سے ہٹا دیں گے اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور رنگین دھنکی ہوئی اون کی طریقے سے اڑ رہے ہوں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو چٹیل میدان،
یعنی زمین پر نہ کہیں جنگل ہوگا، نہ کہیں پہاڑ ہوگا، نہ کہیں تالاب ہوگا، نہ کوئی غار ہوگا، بالکل زمین برابر، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اللہ کہتا زمین کو تم دیکھو گے نہ اس کے اندر کہیں کجی ہوگی، نہ ٹیڑھا پن ہوگا، نہ اس کے اندر اونچ نیچ ہوگی، پوری زمین میدان برابر۔ پھر کیا ہوگا؟ وحشرناہم، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کس کو؟ جتنے موجود ہیں آج کل، جتنے مر چکے، جتنے آج ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کو اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کی عدالت سے کوئی غیر حاضر رہے ہو نہیں سکتا۔ ہر طرف فرشتوں کو پہرا، اوپر سے دھواں چھوڑا جا رہا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، صفیں بنی ہوئی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 180 صفیں تو میری امت کی ہوں گی۔ کتنی بڑی نبی کی امت ہے۔ اللہ فرماتا پیش کیے جائیں گے وہ سب اپنے رب کے سامنے، اور اس وقت اللہ ان سے کہے گا، کن سے؟ جو کہتے ہیں ارے یہ سب یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں، کھاؤ پیو مست رہو، کیسا سوال کیسا جواب، کیسا عذاب، رشوتیں لو، سود کھاؤ، یہ مولوی لوگ یوں ہی بلا وجہ ان کے چکروں میں مت پڑو، نہ قیامت ہے نہ مرنے کے بعد زندگی ہے، سب مٹی میں مل جائیں گے، جلا دیے جائیں گے یا بہا دیے جائیں گے، زمین میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ جان اس میں کیسے پڑے گی؟ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے، اللہ اس دن قیامت میں انہی سے کہے گا۔ کیا کہے گا؟ سنیے کیا کہے گا خدا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم آ گئے ہمارے پاس، تم تو کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے تم۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آ گئے ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تمہیں یقین نہیں آیا جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور تم اس میں میخ نکالا کرتے تھے، نکتہ چینیاں کیا کرتے تھے، اور شک کرتے تھے، اور ہمارے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، اور قرآن کی بات مانتے نہیں تھے۔ آج بتاؤ زندہ ہو کے آئے ہو۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ویسے ہی آؤ۔ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا تو کپڑے پہن کے پیدا ہوئے تھے نا، کوئی کپڑا نہیں۔ جب پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تو ختنہ ہوا تھا؟ ختنہ بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے غیر مختون برہنہ بدن جیسے پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی میدان محشر میں آؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر تو بڑی شرم آئے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا ہولناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کسی کو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت، توجہ، خیال بھی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ مردوں کو کفن اچھے دیا کرو، مردے کفن میں اپنے کفن میں ملاقات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب میدان محشر نہیں ہے، اس کا مطلب عالم برزخ میں جب دفنا دیے جاتے ہیں تو پہلے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کفن میں کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا میدان محشر میں بہت سارے لوگ کیسے آئیں گے؟ اسی کفن کو پہن کر کے آئیں گے جس کفن میں ان کو دفنایا گیا۔ اور دوسری حدیث میں برہنہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو برہنہ آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو وہاں بھی کپڑے
پہن کر کے آئیں گے۔ بعض علماء نے کہا یہ شہیدوں کا حال ہوگا کہ جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو کیسے کپڑے پہن کر کے آئیں گے جن میں خون کے دھبے لگے ہوئے ہوں گے، مگر اس دن اس خون سے بدبو نہیں، مشک کی خوشبو آ رہی۔ کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن ہی نہیں مقرر کیا۔ ہم نے مقرر کیا تھا اور پورا بھی کر دیا، آج تم آ بھی گئے، اب آگے کی کارروائی دیکھو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کھول کر دائنے ہاتھ میں پکڑا دیا، کسی کے بائیں ہاتھ میں پیچھے پکڑا دیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ جب نام اعمال کو آدمی دیکھے گا، وہ ہندی میں لکھے ہوں گے نا نام اعمال، کون سی زبان میں؟ عربی میں، اور عربی پڑھی نہیں ہے، زبان مادری انگریزی ہے، بنگلہ ہے، کوئی بھی زبان ہو، قیامت کے دن زبان بدل جائے گی، قبر ہی میں بدل جائے گی۔ فرشتے جو سوال کریں گے وہ کس زبان میں؟ عربی میں، اور آدمی سمجھے گا جب ہی جواب بھی دے گا۔ اللہ قادر ہے۔ ایسے نام اعمال جو لکھا ہوگا اس نام اعمال کو پڑھیں گے اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، سمجھ سکتے ہو، جنت ملنا چاہیے یا جنت۔ جب بندہ دیکھے گا نام اعمال کو اور وہ گناہوں سے، جرائم سے، معاصی سے بھرا ہوا، تو اس کی سزا کی وجہ سے تھر تھرائے گا، کپ کپائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو وہ ڈر رہے ہوں گے، کپ کپا رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، ان باتوں کو دیکھ کر جو اس میں لکھی ہوں گی۔ ارے یہ جرم میں نے کیا تھا، اس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ یہی نہیں، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور پھر وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کیسی ہے یہ کتاب اور کیسا ہے یہ رجسٹر اور کیسا ہے یہ نام اعمال، اس نے نہیں چھوڑا نہ چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز۔ جس کو ہم گناہ سمجھتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جس کو ہم مذاق میں کہہ دیا کرتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، ذرہ ذرہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، الا احصاها، مگر اس نام اعمال نے سب کو گھیر لیا، سب کا احاطہ کر لیا، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو موجود، جس جو دنیا میں کیا تھا اس کو موجود پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ دنیا میں اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا اس کو موجود پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اس عمل کی جزا اور اس عمل کی سزا کو موجود پائیں گے۔ عمل تو ہے، گناہ کیا تھا تو اس کی سزا، اور نیکی کی تھی تو اس کی جزا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر اگر نیکی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں تم نے کیا تھا وہی وہاں موجود پاؤ گے، جزا نہیں، سزا نہیں۔ جو دنیا میں عمل کیے تھے یہ عمل وہاں موجود ہوں گے۔ کیسے موجود ہوں گے؟ جو تم نے غلط کام کیے تھے وہ غلط کام جہنم کے سانپ اور بچھو اور عذاب کی شکل میں ہوں گے۔
یہ عذاب کچھ اور نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال ہوں گے۔ اور جو نیک لوگ تھے ان کی نیکیاں کیا ہیں؟ نہایت حسین اور خوبصورت شکلوں کے اندر موجود ہوں گی، نماز حور کی شکل میں۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ یہ وہ مال جس کی آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی، جس مال کی آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی اس کو کیا بنا دیا جائے گا؟ گنجا سانپ، اور وہ اس کے گل پھڑے پکڑ لے گا۔ وہ کہے گا ارے تم کون ہو؟ وہ کہے گا مجھے نہیں جانتے، انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ نہیں دی تو کیا کر دیا گیا؟ اسی کو، اسی مال کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ کس شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے؟ سواری کی شکل میں۔ پل صراط سے گزرنا ہے، نہایت جہنم پہ بنا ہوا پل ہے، اور گزرنا سب کو بھی ہے۔ ولی، قطب، ابدال، نبی، کافر، مشرک، دیندار، غیر دیندار، سب کو گزرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پل کے اوپر سے نہ گزرے، اور پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے۔ اور خطرناک پل، لمبا پل، سخت اندھیرا، نیچے جہنم، تو کیا ہوگا؟ نیکیاں کرنے والوں کو کیا کیا جائے گا؟ ان کی جو قربانی کے جانور ہیں یہ ان کی سواری بنا دیے جائیں گے۔ سواری پہ بیٹھ کے اس پل کو طے کرو۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ سواری بنائے جائیں گے تو ایک بکری جو ہے پورے گھر کی طرف سے جو لوگ کرتے ہیں تو بیچاری سب کو کیسے بٹھائے گی وہ ہے؟ اور جو لوگ ہر سال کرتے ہیں قربانی تو بہت ساری سواریاں ہو جائیں گی۔ کا ساری سواریوں کے بدلے میں اللہ مضبوط سواری عطا فرما دے گا، یا پھر سفر جب لمبا ہوتا ہے تو ایک سواری سے کام نہیں چلتا، بیچ بیچ میں سواریاں بدلی بھی جائیں گی۔ اس پہ تشریف رکھیے۔ تو برے اعمال کیا ہیں؟ یہی کیا بن جائیں گے؟ یہ وہاں آدمی ان کو دیکھے گا، موجود پائے گا، عمل کو کیسے؟ عذاب کی شکل میں۔ اور جو نیکیاں ہیں ان کو کیسے دیکھ پائے گا وہاں؟ جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ اور موت اس کو دمبے کی شکل میں، بجوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ جو جانور مردوں کو قبروں سے نکال کے کھاتا ہے اس کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ جنتیوں تو کہا پہچانتے ہو اس کو، جہنمیوں تو کہا پہچانتے ہو اس کو، سب کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، موت۔ تو موت آج تک تو دیکھی نہیں، اس کو بھی اللہ شکل دے گا، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں خلود لا موتا، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ عمل جو انہوں نے کیے تھے موجود، یعنی جو عمل کیے تھے اچھے یا برے، وہی عمل، اچھے عمل نعمتوں کی شکل بن جائیں گے، اور برے عمل عذاب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں، یعنی جب کوئی مر جاتا ہے غریب تو بجائے اس کے کہ اس کے گھر پہ کھانا پہنچائیں، تیسرے دن سب اس کے گھر پہ دھاوا بول دیتے ہیں۔ پہلے تیسرے دن جاتے ہیں تیجا، یہ کاہے کا کھانا ہے بھائی؟ پھر 40ویں دن، اور کیسے آتے ہیں؟ میلے کپڑے پہن کے نا،
کیسے آتے ہیں لوگ؟ باقاعدہ زیور پہن کر کے، زرق برق کپڑے ہیں. ان کا مرنا، میرے گھر شادی ہوئی، یعنی وہاں تو موت ہو رہی ہے، ان کی تو لاٹری نکل آئی، کھانے کے لیے پہنچ گئے. اب کھانے میں کیا ہے؟ کھانے کو ملے چاہے جیسا ہو. اب بتائیے وہ جو پیسہ ہے، جب مرنے والا مر گیا تو جو پیسہ اس نے چھوڑا وہ سب وارثوں کا ہے. اور وارثوں میں اگر کوئی نابالغ بھی ہے تو وہ اگر اجازت بھی دے دے، جب بھی اس کا کھانا حلال نہیں، حرام ہے. اس کا کھانا حرام ہے، وارثوں کا ہے. اس لیے ضرورت کی مقدار اس کو پیسے کو خرچ کیا جائے. یتیموں کا مال ہے. علماء نے لکھا ہے جو جنازے کی وہ جانماز نکالی جاتی کفن کے ساتھ، یہ بھی اس مال سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز کے لیے جانماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا ضرورت نکالا ہے. اس مال کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے، غریب کو بھی نہیں دے سکتے، اس میں حقوق وابستہ ہے. کھا رہے لوگ شیرمال و کباب اور بریانی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ شیرمال کباب نہیں کھا رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. آگ تو نہیں ہے، ہم نے تو شیرمال کھائی، کہ یہی آگ ہے. دیر ہے تھوڑی سی آگ بننے میں، قیامت کا دن ہوگا یہ آگ بن جائے گی. جیسے ماچس ہے اور اس کے اندر کیا ہے، اس کی سلائی میں، اس کی تیلی میں جو مسالہ لگا ہوا ہے، کسی نے کہا یہ آگ ہے، کہلے آگ کہاں ہے؟ آگ تو نہیں ہے. کہا رکو ابھی بتاتے ہیں. اس کو رگڑا تو کیا نکلا؟ آگ. یہ پیٹرول نہیں، یہ آگ ہے، بس اس میں آگ لگانے کی دیر ہے. اسی طرح مرنے کی دیر ہے. قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے یتیم کا مال ناحق کھایا ہے، ان کے پیٹ میں کیا ہوگی؟ وہ مال نہیں تھا، کیا ہے؟ آگ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اور پائیں گے وہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا تھا اپنے سامنے موجود. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی کسی نے نیکی کی ہو اور ثواب نہ ملے، ایسا نہیں. کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور سزا مل جائے، ایسا نہیں. نیکی جتنی کی تھی ثواب اس کا کم کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ ادھر بیٹھے، ادھر نہیں بیٹھے. اٹھیے ادھر سے، اٹھو ادھر سے، چلو ادھر. ارے وہ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو نا ادھر آؤ. نماز کی جو صف ہوتی ہے وہ کیسی ہوتے چاہیے؟ امام کو کنارے کھڑا کر دو. ادھر لوگ کم ہو ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، سب ایک ہی طرف بیٹھے. اور چاہتے ہیں بیچ میں اٹھایا جائے، روکا جائے، ٹوکا جائے. انا للہ و انا. اتنی دیر سے درد ہو رہا تھا میرے سر میں اور بالآخر نہیں برداشت کر پائے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے نیک کام آخرت میں کام آئیں گے. اور نیک کاموں میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں. کون کون؟ نیک کاموں سے رکاوٹ اور برے کاموں میں پھنسانے والی دو چیزیں. کون کون؟ ایک دنیا کی محبت، ایک دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ہے، اس کی وجہ سے کتنے آدمی گناہ کر رہا ہے اور نیک کاموں میں غفلت کر رہا ہے. رشوت کس کے لیے لے رہا ہے؟ سود کس کے لیے لے رہا ہے؟ بیوی صاحبہ نے کہا کہ یہ سود جو ہے چلے گا نہیں ایک شادی میں. یہ ہم گئے تھے اس میں، کس میں؟ بات جب پکی ہوئی تھی تب پہنا تھا، اور نکاح میں تھوڑی پہنے گئے، اس کے لیے الگ چاہیے، اور پھر ولیمے کے لیے الگ چاہیے. اور ان کے سوٹ بھی بہت سستے ہوتے ہیں. اور کہا پھر بھی کیسے انہوں نے وہاں سارے لوگ پہنے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں چلے گا. اب تنخواہ اس کی کم،
اور بیوی سے محبت. اب محبت میں تمہارا دل نہ ٹوٹے چاہے شریعت کا حکم ٹوٹ جائے. اس نے اوپر کی آمدنی لینا شروع کر دی, کتنے گھر برباد کر دیا اسی طرح, یہ دنیا کی خاطر. تو دنیا نیک کاموں میں رکاوٹ دنیا کی محبت ہے. اللہ نے اس کی حقیقت بتا دی کہ دنیا کیا ہے, فنا ہونے والی ہے, باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے دین کے راستے میں؟ نماز پڑھا کرو. کل شیطان پڑھنے نہیں دیتا. شاعری کرتے ہیں لوگ, جیسے شعر پڑھ دیا اور شیطان پڑھنے نہیں دیتا. ارے دیکھا ہے شیطان کو, دیکھا ہے شیطان کو؟ شیطان نے ہاتھ پکڑا کسی کا؟ نہیں جانے دے گا مسجد, تمہیں نہیں نماز پڑھنے دے گئے. شیطان دوسرا سبب کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا دنیا رکاوٹ بنتی ہے, لہذا دنیا کی کمزوری بیان کی. پھر آگے اللہ کہتا دوسرا بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان کے بارے میں سمجھو یہ ہے کون؟ کہنا مانے جا رہے اس کا ہر بے نمازی, ہر کم تولنے والا, ہر میراث کو کھا جانے والا, ہر غیبت کرنے والا, عزتیں لینے والا, اور آدمی قتل کرنے والا, تکبر کرنے والا, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ نبی کے راستے. کلمہ نبی کا اور راستہ شیطان. اللہ کہہ رہا ہے دشمن کو دشمن سمجھو. ویسے تو اگر کسی آدمی سے اگر دشمنی ہو جائے, وہ اگر نیک مشورہ بھی دے تو آدمی مانتا نہیں, کہتا اس میں ہوگی ضرور کوئی نہ کوئی بات. مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, اور ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. کہ یہ اور مشورہ دے رہے ہیں یہ ہمیں, کوئی نہ کوئی ہوگی مصلحت اس میں. مگر شیطان ایسا دشمن ہے جو رجسٹرڈ ہے اور جس پہ مہر لگی ہوئی ہے. اور اللہ نے بتایا تمہارا ہی نہیں, نیا دشمن نہیں, بڑا پرانا ہے. اور تمہارا دشمن نہیں, تمہارے باپ آدم کا دشمن اور آدم کی اولاد کا دشمن, اور دشمنی کی قسم کھا کے آیا ہے. مگر دیکھو تو تم نے کس سے دوستی کی ہے, کس کے پیچھے چل رہے ہو. سنیے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ, یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں, سجدہ عبادت اور کسی کے احترام میں سجدہ کرنا, کسی کی عزت کرنے کے لیے سجدہ کرنا. تو سجدہ عبادت تو کسی نبی کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کے لیے حلال نہیں رہا, ہمیشہ حرام. مگر کسی کی تعظیم کرنے کے لیے, اس کے احترام کرنے کے لیے سجدے کی اجازت تھی. فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ آدم کے احترام کے لیے کیا. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, ان کے والد اور ان کی ماں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. قرآن میں ذکر ہے. ارے ہے, یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی تھا. یہ سجدہ حلال تھا دوسری شریعتوں میں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں, یہ شریعت آخری شریعت ہے, لہذا اس میں کیا ہوا, سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدہ تعظیمی تو چھوڑیے, آپ سے کسی نے پوچھا اَيَنْحَنِي لَهُ, کہ جب اپنے بھائی سے ملے آدمی تو اس کے آگے جھک جائے تھوڑا سا. لوگ نہیں کرتے ہیں جھک کے سلام. آپ نے فرمایا لا, جھکنے کی بھی اجازت نہیں. جنازے کی نماز ہے مگر وہاں سجدہ نہیں, رکوع نہیں. کیوں؟ سامنے مردہ رکھا ہوا ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سوال یہ, سجدہ کرنے کا حکم کس کو تھا؟ فرشتوں کو, شیطان کو تو تھا نہیں. تو جب شیطان نے نہیں کیا تو اس میں کیا قصور اس کا؟ بولو.
جب بڑے آدمیوں سے کہا جائے کہ عزت کرو ان کی، تو چھوٹوں پر اس کی عزت کرنا خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا اس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جن شیطان آگ سے۔ فرما کانا من الجنی، اور یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اور مال جس کے پاس ہوتا ہے، دولت جس کے پاس ہوتی ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور تواضع اور عاجزی کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آدم کی اولاد ہیں ہم، اگر ہم تکبر کریں تو مطلب کیا ہوا؟ ہم شیطان کی ڈگر پر چل رہے ہیں، اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا۔ کیا کیا اس نے؟ سجدہ نہیں کیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے وہ نکل بھاگا اپنے پروردگار کے حکم کو پورا کرنے سے، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ آدم سے حسد کیا، ان کے آگے سجدہ نہیں کیا، تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے، مگر تم لوگوں کو دیکھو تم بھول گئے، اپنے باپ کے پشتینی دشمن سے تم دوستی کر رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ کیا کہا خدا نے؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم بناتے ہو شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست؟ من دونی، مجھے چھوڑ کر، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ کو پیدا کیا، نعمتیں دی ہیں، ہماری مخالفت، ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہو، اور شیطان جس نے آدم کی توہین کی اور جنت سے نکلنے کا سبب بنا، اسی شیطان سے دوستی کر رہے ہو؟ کیسے بدعقل ہو تم! میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ سوچئے، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر؟ کیسے؟ یہ جتنے کان میں لگا کے جو گانے سنے جاتے ہیں، یہ سب کس کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے، شیطان کو؟ آج کہاں ہے یہ سب کلمہ نبی کا اور بج رہے ہیں گانے، تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی اور قدم قدم پہ شیطان کی پیروی ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں نے بے انصاف لوگوں کے ہاتھ بڑا برا بدل لگا ہے۔ یعنی دوستی تو اللہ سے کرنا چاہیے، مگر اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے اللہ کے نبی کے اور اپنے دشمن سے دوستی کا ہاتھ ملا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، شیطانوں کی پوجا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللہ تعبد الشیطان، اللہ قیامت میں دن کہے گا اے انسانوں یہ بتاؤ کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ تو شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ ہوتی دیکھی پوجا دیکھی؟ شیطان کی پوجا کوئی بھی تو نہیں کرتا۔
کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستارے کی کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، شیطان کی کون کرتا ہے؟ کہ شیطان کی پوجا کا مطلب کیا ہے؟ کسی آدمی کی ہر بات مان لینا، جائز ہو یا ناجائز یہ نہ دیکھنا، ہر بات مان لینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کی عبادت ہے۔ بیوی کی ہر بات مان لی، ہر بات مان لی، جائز تو مانی تھی، ناجائز بھی مان لی۔ بیوی نے کہا بہت اچھے ہیں آپ، ایسے شوہر کہاں سب کو ملتے ہیں، تاج محل میں بس ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کہنے آپ کے داڑھی ہے، یہ داڑھی اگر آپ مڈا دے تو پھر آپ اور اچھے ہو جائیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایسے شخص کو کیا کہا کہ عبد الزوجہ، بیوی کی پوجا کرنے والا۔ بیوی شوہر کی پوجا کر رہی ہے، شوہر کی ہر بات مان رہی ہے، جائز ناجائز ہر بات۔ انہوں نے کہا دیکھو ان سے پردہ نہ کرنا، اللہ کے نبی اور رسول کہہ رہے پردہ کرو گا نہ محرم ہو تو۔ شوہر نے کہا ان سے نہ کرنا، کہنے ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایسے عبد الدینار، عبد الدرہم، دینار کا پجاری، درہم کا بندہ، کسے کہا جائے گا؟ جس کو پیسے کی ہوس ہو، نہ وہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، وہ پیسے کا پجاری ہے۔ ایسے شیطان کے پجاری کون ہے؟ جن جن گناہوں کے راستے پر آدمی نے لگایا ہے، اس میں کس نے لگایا ہے؟ شیطان نے لگایا، شیطان کے پوجا۔ اور بہت سارے لوگ تو باقاعدہ جنوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کے وہاں ہر جمعرات کو جو طاق ہے اس کے اوپر ہار پھول چڑھاتے ہیں اور برفی کا ایک ڈبہ بھی رکھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جن بابا کے لیے۔ دیکھیے خیریت رکھیے گا، اور اگر نہ کیا تو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کرو، نفع پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، تم نے ان کو سمجھ رکھا یہ ہے کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اور میں نے ان کو نہیں بلایا آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت، میں نے اکیلے آسمان و زمین بنائے ہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ ہم نے ان کی پیدائش کے وقت ان کو بلایا تھا، نہ ہم نے مشورہ لیا تھا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں بہکانے والوں سے، اب بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ یہ سب محتاج ہیں، ان میں سے کوئی بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ کی خدائی میں تم نے عبادت میں ان کو شریک کیا کیسے؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا جن جن کی تم نے پوجا کی تھی، آج تو بڑا مصیبت کا دن ہے، لہذا مدد کے لیے ان سب کو بلاؤ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ نَادَوْا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پکارو میرے ان شرکا کو جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ فَدَعَوْهُمْ، تو باقاعدہ پکاریں گے بھی لوگ، فلاں بابا اور فلاں جن اور فلاں صاحب، فَدَعَوْهُمْ، وہ بلائیں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ حالت خراب ہوگی، جواب کہاں سے دے گا کوئی۔ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ حائل کر دیں گے، خندق آگ کی، یعنی ویسے بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، مگر ظاہری اعتبار سے بھی مایوسی ہو جائے گی کہ مصیبت میں مبتلا رہے، بلا وجہ ہم نے ان کی پوجا کی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، اللہ فرماتا ہے اور مجرم لوگ جب جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، دہشتناک، تکاد تمیض من الغیظ، ایسا لگ رہا ہوگا مارے جوش کے پھٹ جائے گی۔ اور جہنم کیا کرے گی؟ تدعو، پکارے گی باقاعدہ، الیہ یا کافر، الیہ یا منافق۔ جب جہنم کو دیکھیں گے
تو اللہ کہتا سب کو یقین ہو جائے گا ان مجرموں کو، اب تو اس میں گرے بغیر بچیں گے نہیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ، گنہگار لوگ دیکھ لیں گے جہنم کو، فَظَنُّوا، یقین کر لیں گے، أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، وہ اس میں گر کر رہیں گے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں سے بچنے کا کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کے عمدہ مضمون بیان کیے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان مضامین سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کو سنا بھی نہیں، ان کو پڑھا بھی نہیں۔ یہ مسلمان جن کے وہاں یہ سارے شرک ہوتے ہیں وہ قرآن کو کہاں پڑھتے؟ اگر قرآن کو پڑھتے ہوتے، قرآن کو سنتے ہوتے تو آج مسلمانوں کے گھروں پر شرک نہ ہوتا، بدعتیں نہ ہوتی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضمون بیان کیے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان کیا ہے؟ یہ بڑا شدید ترین جھگڑالو ہے، یہ بحث پھنسا لیتا ہے، جانتا ہے غلط ہے مگر پھر بھی بحث کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، حالانکہ اس کو بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، منکرات سے، اے اللہ شیطانی کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیکیوں کی محبت پیدا فرما، برائیوں کی نفرت پیدا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، باقیات الصالحات کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں، امیدوار ہے، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔